داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ غم دینے کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار۔ نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی کم ہمت ہو گئے، تم سے پہلے انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا، تم سے پہلے انبیاء کی کھال تک کو ادھیڑ دیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر آنے والے حال پر صحابہ کو پچھلے انبیاء علیہ والسلام کی قربانیاں اور مجاہدے یاد کرا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے اور ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس راستے میں، اس کام میں، اس محنت میں جو حال پیش آئے، کوئی حال ایسا نہیں ہے جس حال سے صحابہ نہیں گزرے ہیں۔ گرمی کا حال ہو تو اس کی مثالیں بھی ملے گی، سردی کا حال ہو اس کی مثالیں بھی ملے گی، بارش کا حال ہو اس کی مثالیں بھی ملے گی، تنگی بھی ہے، فاقہ بھی ہے، بیماری بھی ہے، معذوری بھی ہے۔ سارے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محنت کر کے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو گرمی کے زمانے میں سرد علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے سامنے تبوک کا حال نہیں ہے۔ وہ سفر کتنی گرمی میں ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے اگر دھوپ میں کچے گوشت کو زمین پر ڈال دیا جاتا تو بھول جاتا، ایسی سخت دھوپ ہے۔ منافقین کہہ رہے لا تنفروا بالحر، کیوں نکل رہے ہو اس گرمی میں، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اللہ نے کہا نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تبوک میں سردی ہے، اتنی سخت سردی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گڑھا کھود کر کے اپنے آپ کو اس گڑھے میں سردی سے بچانے کے لیے چھپاتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس تو اوڑھنے کے لیے، ہمارے پاس تو پہننے کے لیے، ہمارے پاس تو گرم لباس ہے، ہمارے پاس گرم چادریں ہیں۔ صحابہ کا حال یہ ہے، گرمی کا لباس تو دور کی بات، جو عام لباس ہوتا ہے یہ بھی پیون سے خالی نہیں ہے، یہ بھی صحیح طور پر میسر نہیں ہے، یہ بھی مکمل طور پر انہیں حاصل نہیں ہے، لیکن اس حال میں بھی تقاضے کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خندق کے موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اب یہ آخری موقع تھا ان کے مکہ مدینہ آنے کا، اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ ساری بشارتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کے حال کے برداشت کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنائی ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے تاکہ اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پیر میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر مسجد جا رہے ہیں، جاتے جاتے دل میں ایک خیال پیدا ہوا چپل اتنی معمولی چیز ہے، وہ بھی مجھ کو حاصل نہیں ہے، کب تک یہ حالات رہیں گے، کب تک اس تنگی کے ساتھ زندگی گزرے گی؟ کہتے تھے اس خیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا، وہاں پہنچ کر کے میں نے دیکھا ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، مانگنے والا ہے، جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پیر ہی نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، میرے پاس پیر تو ہے، صرف چپل ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا تو شکر گزاری کی توفیق ہوئی، ورنہ انسان کے اندر ناشکری کی کیفیت آئے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو۔ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ کاش ابو بکر سے عمر آگے بڑھ جاتا، ہر موقع پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایسے صحابہ ایک دوسرے سے دین کے بارے میں آگے بڑھنے کے لیے مسابقہ اور ایک دوسرے سے ایسے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جیسے دو بیل آپس میں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے حادثے کے بعد مدینہ میں
کسی پر بھی کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ آ جاتا، ہم اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ یاد دلاتے، اس کو اپنا حادثہ غم ہلکا معلوم ہونے لگتا، کیونکہ سارے غموں میں سب سے بڑا غم حضور کی جدائی ہے، سارے حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ امام الانبیاء کا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 2 دن مدینہ میں ایسے گزرے ہیں، ایک دن وہ تھا جب اللہ کے نبی کی مدینہ آمد ہوئی تھی، مدینہ کی ساری چیزیں روشن ہو گئی تھی، مدینہ کے ہر گھر میں خوشیاں تھی، مدینہ کی بچیاں تک آپ کے استقبال میں نظم پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، عید سے زیادہ خوشیاں مدینہ کے ہر گھر میں ہیں، امام الانبیاء مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، کئی ہفتوں مہینوں تک مدینہ والے روزانہ مدینہ کی سرحد پر جا کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے آج کا دن حضور کے مدینہ میں داخل ہونے کا ہو، ہم آپ کے استقبال میں پہلے سے موجود رہے۔ ایک دن تو وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، دوسرا دن حضرت انس فرماتے تھے مدینہ میں وہ آیا ہے جس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، مدینہ کی ہر چیز پر ظلمت چھا گئی، مدینہ کا ہر گھر اور گھر کا ہر فرد غم سے نڈھال ہے، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، سلام کیا جا رہا ہے، ان کو سلام کا جواب دینے کا ہوش نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا صاحب وراثت وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اور عمر جو ہے وہ اس کو سبق سکھائے گا۔ افراتفری کا ماحول ہے، ایک عجیب بے چینی ہے، ایک عجیب کیفیت صحابہ پر طاری ہے۔ وہ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ہے اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف رسول کی تھی، آپ کی حیثیت صرف ایک پیغمبر کی تھی، جیسے سارے پیغمبر اس سے پہلے دنیا سے گئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جیسے انبیاء دنیا سے گئے ہیں ایسے ہی آپ کا بھی دنیا سے جانا طے ہے۔ افہم متا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ کے جانے کے بعد کیا تم بھی پیچھے پھر جاؤ گے، اپنی پیٹ پھیر لو گے، اپنے قدموں کو جو ہے وہ تم پیچھے ہٹا لو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے تھے یہ آیت تو بہت پہلے حضور پر نازل ہو چکی تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن پڑھنے پر ہمیں ایسا لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے۔ ایسا زبردست غم ہے صحابہ پر، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ہم پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر ان غموں کو دن پر ڈال دیا جائے تو دن روشنی کو چھوڑ کے تاریکی میں تبدیل ہو جائے، ایسے حالات آئے ہیں۔ حضرت انس سے فرما رہی ہے کیف اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل نے یہ بات کیسے گوارا کر لی تم امام الانبیاء کو منو من مٹی کے نیچے دبا کر کے آ گئے ہیں۔ مدینہ کی ہر چیز تاریک ہے، یہ 2 دن مدینہ میں گزرے ہیں۔ حضرت انس فرماتے تھے حضور علیہ السلام کی جدائی کے بعد کسی پر بھی مدینہ میں کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ آ جاتا، اس کو بطور تسلی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا حادثہ واقعہ یاد دلایا جاتا، اسے اپنا غم ہلکا معلوم ہونے لگتا، اسے اپنی مصیبت چھوٹی لگنے لگتی، اسے اپنا حادثہ بہت معمولی معلوم ہونے لگتا۔ فرمایا کہ اس راستے میں، اس محنت میں ہر آنے والا حال، ہر آنے والا مجاہدہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں اس کی مثالیں ملے گی۔ یہ تربیت کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے۔ جیسے سونا جب تک آگ کی بھٹی سے نہ گزرے وہ سونا نہیں بنتا ہے، اس کی قیمت نہیں لگتی ہے۔ سارے ہتھیار، سارے اوزار جب تک آگ سے گزرے نہ اور لوہے سے پیٹے نہ جائے اس وقت تک ان کی قیمت نہیں لگتی ہے۔ فرما ایسے ہی انسان جب تک مجاہدے کی بھٹی سے نہ گزرے، انسان جب تک حالات کے تھپیڑے سے نہ گزرے، انسان جب تک آزمائشوں سے نہ گزرے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کا بننا ناممکن ہے۔ اس لیے کہا کہ گھبرانا تو انہیں چاہیے جن پر حال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ، کہ جب یہ ہم کو بھول جائیں گے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ہم ان کی نافرمانیوں معصیتوں کے باوجود ان پر دنیا کی ریل پیل کر دیں، ان پر دنیا کو اڈیل دے، دنیا کی برکتوں کے دہانے ان پر کھول دے،
اور ان کے وہ میرے دوستوں زندگی ایس و عشرت میں گزرنے لگے. کہا کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ نافرمانی کے باوجود دنیا کو آتے دیکھو, یہ سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہے, اللہ کی گرفت آ رہی ہے, کہ جب پکڑیں گے تو پھر اگلا پچھلا سارا حساب برابر ہو جائے. تو کہا کہ حال کے نہ آنے پر صحابہ گھبرایا کرتے تھے, حال کے آنے کے تو ایسے منتظر رہتے تھے جیسے رات کا شخص دن کے آنے کا منتظر ہوتا ہے, کہ حال آئے گا اللہ کی مدد کو لے کر کے آئے گا, اور جتنا بڑا حال آئے گا اتنی بڑی خیر کو لے کر کے آئے گا. اس کی مثالیں بھی سیرت میں ملیں گی. جتنا بڑا حال آیا ہے اتنی بڑی خیر کو لے کر کے آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں, میں ابوبکر حدیبیہ کو فتح سمجھتا ہوں. حدیبیہ میرے نزدیک فتح ہے. کتنا بڑا حال صحابہ پر ہے. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ صحابہ جو حضور کے اشاروں پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے, وہ حضور کے حکم پر بال نہیں کٹا رہے. آپ نے کہا سر کے بالوں کو مونڈ دو, اپنے احرام کو کھول دو, اپنی چادریں اتار دو, اور تم جو ہے وہ اپنے مدینہ کی واپسی کا رخ کر لو. صحابہ 3 مرتبہ صراحتاً حکم دینے جانے کے باوجود بھی وہ صحابہ جو حضور کی منشا پر عمل کرتے تھے, آپ کا گزر ہوا راستے سے پوچھ لیا کہ یہ مکان کس کا ہے, کچھ نہیں کہا اچھا ہے برا ہے باقی رہنا چاہیے ختم کر دینا چاہیے, صرف آپ نے معلوم کیا. دوسری مرتبہ حضور کا گزر ہوا تو وہ مکان زمین دو ہو چکا تھا, زمین کے لیول میں ہو چکا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا, یہاں تو مکان تھا. کہاں اللہ کے نبی آپ کی منشا کو سمجھتے ہوئے صحابی نے اس مکان کو زمین دوز کر. صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے والے تھے, اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں, اس وقت آپ کی منشا کیا ہے. آپ نے بدر کے موقع پر پوچھا اشیرو علیہ, مجھے رائے دو کرنا کیا ہے. ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا جس کو روکنے کے ارادے سے ہم آئے تھے. ابو جہل کا قافلہ آ چکا ہے, 1000 جنگجو لڑاکو ہیں اور 1000 کا لشکر ہے, سارے اوزار سارے ہتھیار سے لیس ہے. کرنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی منشا معلوم کر رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ موسیٰ کی قوم کی طرح ہمیں کیوں سمجھ رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں, ہم تو موت کے آخر سانس تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے. ہم نے بیعت کی ہے, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی منشتنا وفی مکرہنا وفی عسرنا وفی یسرنا, ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم نے تو مرنے پر بیعت کی ہے آپ سے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, یہ سارے اشعار صحابہ کے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ جب تک ہماری سانس میں سانس رہے گی اللہ کے نبی ہم ساری زندگی آپ کا ساتھ دیں گے. تو وہ صحابہ جو حضور کی منشا کو سمجھنے والے ہیں, وہ حضور کے حکم پر بھی اپنے بالوں کو مونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ معمولی حال نہیں ہے, اتنے زمانے سے اپنی آبائی سرزمین سے دور ہے, اپنے وطن سے دور ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, ہمارا وطن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارا علاقہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو چھوڑنے میں آدمی کے دل پر بوجھ گزرتا ہے, اس کو چھوڑنے میں آدمی کا دل اندر سے روتا ہے. تو مکہ جیسی سرزمین کا چھوڑنا, وہ سرزمین جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے, وہ سرزمین جو ساری دنیا کا قبلہ اور مرکز ہے, وہ سرزمین جہاں روزانہ 120 اللہ کی رحمتیں اترتی ہے, وہ سرزمین جو انبیاء کی قربانی کا مرکز ہے, اور وہ سرزمین جس کی طرف اللہ نے ساری انسانیت کے قلوب کو متوجہ کیا ہے اور ساری دنیا کی نعمتوں کو اللہ نے جمع کیا ہے, اس سرزمین کا چھوڑنا کوئی آسان اور معمولی چیز تو نہیں ہے. حج کرنے والوں سے آپ پوچھو, عمرہ کرنے والوں سے آپ معلوم کرو, 15 دن وہاں رہنا, 20 دن وہاں رہنا, 25 دن, 1 مہینے کا قیام, ایسا دل لگ جاتا ہے وہاں کے ماحول سے کہ واپس آنے والا چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر کے روتا ہے. تو جن کی پیدائش وہاں ہے, جن کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے, جن کے مکانات, جن کے سارے گھرانے وہاں ہے, زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جن کا وہاں گزرا ہے, ان کو دین کی نسبت پر وہاں سے نکلنا پڑا. اب چند سالوں کے بعد واپس جا رہے ہیں عمرے کی نیت سے, عبادت کی نیت سے, اور چند کلومیٹر کے فاصلے سے حضور کہہ رہے واپس چلنا ہے. ایسی سخت شرطیں لگائی گئی مکہ والوں کی طرف سے. حضرت عمر فرماتے تھے خدا کی قسم صرف حضور کے احترام میں ہم نے ان شرطوں کو مانا ہے,
ورنہ مجھ جیسا شخص کبھی بھی ان شرطوں کو قبول نہیں کرتا. ایسی شرطیں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہم رحمان و رحیم قبول نہیں کرتے. مٹاؤ اس کو, بسم اللہ العظیم لکھو, بسم اللہ العظیم لکھو جو زمانے جاہلیت میں لکھا جاتا تھا, مٹوا دیا رحمان و رحیم کو. ہم محمد الرسول اللہ, یہ اس کو یہی تو جھگڑا ہے ہمارا. محمد بن عبداللہ لکھو. صحابہ میرے دوستوں بزرگوں حضرت علی تیار نہیں ہوئے. تمہارا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارے آدمی کو تم کو واپس کرنا پڑے گا, اس سال تم کو واپس جانا پڑے گا, آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہے, بغیر کسی ہتھیار بغیر کسی اوزار کے آنے کی اجازت ہے. ساری شرطیں لگائی گئی. حضور ہر شرط کو قبول کر رہے, ہر شرط کو آپ منظور کر رہے. اتنا ناگوار گزرا ہے صحابہ پر کہ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی سے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہمارا مذہب حق نہیں ہے, کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہے. ورنہ عمر ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اتنا صحابہ پر ناگوار گزرا, لیکن ابھی علماء فرماتے ہیں حدیبیہ کے میدان سے صحابہ باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل وہی لے کر کے آئے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ نبی جی ہم نے تو آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. وہ مکہ جس میں جانے کے لیے 3 دن کی اجازت مل رہی تھی, وہ مکہ جس میں جانے سے ان کو روک دیا گیا, 1 سال بھی نہیں گزرا تھا, اللہ نے پورا کا پورا مکہ صحابہ کو فتح کروا دیا. تو یہ اس کی کئی مثالیں ہمیں سیرت میں ملیں گی. جتنی بڑی ناگواری آئی ہے, جتنا بڑا مجاہدہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اتنی بڑی خیر صحابہ کے حصے میں آئی ہے. بس یہ ہے کہ صبر سے کام لینا پڑے گا. انسان بے صبرا ہے, انسان جلد باز ہے, وہ چاہتا ہے آج مجاہدہ کروں کل نتیجہ ہے, آج دعوت دوں کل سامنے والے کو ہدایت مل جائے. میرے دوستوں بزرگوں, ایسا تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ایسا تو صحابہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, تو پھر ہمارے اپنے ساتھ کیسے ہوگا. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری ہڈیاں جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے, اور میری چمڑیاں جو ہے وہ جھرا چکی ہے, اور میرا بال جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے, اور میری ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے, اور میں بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ چکا ہوں, لیکن میں آپ سے اولاد کا مطالبہ اور سوال کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے دلوائی, لیکن اس دعا کے قبول ہونے میں اور اس کے ظاہر ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگ گیا. دعا قبول ہوئی, لیکن کتنے دن بعد, 40 سال کے بعد. کس کی دعا؟ نبی کی دعا, اولو العزم نبی کی دعا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, وہ اللہ جو ساری کائنات کو امر کن سے بنانے پر قادر تھے, اس اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. نعوذ باللہ 6 دن اس لیے نہیں لگا کہ اتنی بڑی زمین ہے, اتنا بڑا آسمان ہے, اور 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے, اور ان کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے سمندر ہے, کچھ تو وقت لگے گا نا. کہا نعوذ باللہ اس وجہ سے 6 دن نہیں لگا کہ اللہ رب العزت اس سے کم میں کرنے پر قادر نہیں تھے, وہ تو آنے واحد میں ایسی ایک نہیں لاکھوں دنیا کو پیدا کرنے پر قادر تھے. علماء فرماتے ہیں یہ 6 دن کے ایام کا لگنا انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں, بلکہ کام میں انسان اطمینان رکھے. ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت طے ہے, وہ چیز نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے. لکل شیء عنده بأجل مسمى, ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت طے ہے. آدمی چاہتا ہے کہ آج میں نے قربانی دی, کل اس کے اثرات ظاہر ہو جائے, آج میں نے مجاہدہ کیا ہے, کل اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے. میرے دوستوں بزرگوں, ایسا تو دنیا کے بارے میں بھی نہیں ہوتا. آدمی بڑا مطمئن رہتا ہے. کوئی کاشتکار آج بیج ڈالے کل فصل کاٹنے نہیں جاتا, اسے پتا ہے کہ اس کے آنے میں مہینوں لگ جائیں گے, اس کو آنے میں ہفتوں لگ جائیں گے. کوئی شادی شدہ مرد آج نکاح کر کے کل اولاد کی تیاری میں نہیں لگ جاتا ہے, اسے پتا ہے کہ ابھی اس کے لیے وقت لگے گا. ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں, دین کے بارے میں, محنت کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آج کی ہماری یہ قربانی, آج کا ہمارا یہ مجاہدہ, اور آج کی ہماری یہ اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی کا برداشت کرنا, یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اللہ پاک ضرور بھی ضرور اس کے نتائج کو ظاہر کر کے رہے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں,
اس راستے میں آنے والے ہر حال کو صحابہ کی زندگی میں تلاش کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا اس کے اجر کا شوق اور اس کا یقین ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے. اس یقین کی وجہ سے بڑے سے بڑے حال کا برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی اہلیہ مکان کی چھت پر چڑھ رہی تھی، سیڑھی سے پیر پھسلا گر گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، مسکرا رہی تھی. کسی نے کہا کہ یہ وقت مسکرانے کا ہے. کہنے لگی اس تکلیف پر اللہ کے یہاں مجھے جو اجر و انعام ملے گا اس کے شوق نے میرے اس تکلیف کا احساس ختم کر دیا ہے. ایک کانٹے کے چبھنے پر جب مومن کا گناہ اللہ کے یہاں معاف کیا جائے گا، ایک ٹھوکر کے لگنے پر جب مومن کی غلطیوں سے اللہ کے یہاں درگزر کیا جائے گا، اگر کسی سامان کو دائیں جیب میں رکھا ہے اور غلطی سے ہاتھ بائیں جیب میں چلا جائے اور انسان چونک جائے، اس چونکنے پر جب اس کو اللہ کے یہاں اجر انعام ملے گا تو اس پیر کے ٹوٹنے پر اللہ پاک کیا دیں گے؟ تو میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس راستے میں جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو آخرت کے وعدوں پر اٹھایا ہے. دنیا میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا اس کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینصرنی من یعوینی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھ کو ٹھکانہ دے گا، اس کام میں کون میرا معاون مددگار بنے گا. مکہ والوں نے کہا ہم کو ملے گا کیا؟ فرمایا جو اس کام کو کرے گا فلہ الجنہ، میں امام الانبیاء اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے وعدوں پر اپنے صحابہ کو اٹھایا ہے. آنے والے نے نکیل سمیت اونٹنی دے دی، فرمایا ایسی 700 اونٹنی تمہیں جنت میں ملی. میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، دنیا کے وعدوں پر تو غیروں کو اٹھایا جاتا تھا، دنیا کے فضائل تو غیروں کو سنائے جاتے تھے، دنیا کی لالچ تو غیروں کو دی جاتی تھی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ بارشیں برسائیں گے، اللہ کھیتی باڑیوں میں جو ہے وہ برکتیں دیں گے، اللہ تمہاری اولادوں کو برکتیں دیں گے، اللہ تمہیں مال دیں گے. یہ سارے دنیا کے وعدے ایمان والوں سے نہیں کیے جائے، ایمان والوں سے تو آخرت کا وعدہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آخرت کے وعدوں پر کھڑا کیا. اللہ کے راستے کی ایک رات پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے کی تھوڑی دیر کے قیام پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں بخار بیماری کو برداشت کرنے پر کیا ملے گا، اور اس سردی کے جھیلنے پر اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ہم نے بارہا سنا ہے انسان کا دل بہت چھوٹا ہے، ملنے والا انعام بہت زیادہ ہے. اللہ پاک اگر اس چھوٹے سے دل پر اس ملنے والے انعام کو کھول دے، انسان کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جن پر اللہ نے اس راستے کی قدر و قیمت کو اور اس راستے پر ملنے والے انعام کو کھول دیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ اتنے سخت حالات سے گزر رہی ہے. فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ کو ماننے والی ہو گئی، تو کہا کہ کیل لاؤ، لوہے کی کیل ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں، یہ زندہ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اس کو جو ہے وہ ٹھوکا جا رہا ہے. کہنے لگی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ، یہ دنیا کے محل سے مجھ کو محروم کر رہا ہے، تو جنت میں مجھ کو اپنے قرب میں محل عطا فرما. علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آسیہ کو اس جنت کے محل کی جھلک دنیا میں دکھا دی تھی. ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل کا ٹھوکا جانا ان کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے جادوگر فرعون کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے تھے، بارہا ہم نے سنا ہے کہ شام ہونے سے پہلے سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے. فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے تم کو سولی پر چڑھوا دوں گا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لاتے ہو؟ کہا فرعون تجھ سے جو ہو سکے کر لے، ہم تو اب ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. علماء فرماتے ہیں اتنی مضبوطی جادوگروں کے اندر اس بنیاد پر آ گئی تھی کہ جب یہ سجدے میں گئے تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ نے جنت کی ایک جھلک ان کو دکھا دی. ایک جھلک کے دیکھنے کی وجہ سے موت تک سے گھبراہٹ ختم ہو گئی، جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے ہی جب اللہ نے صحابہ پر اس راستے کی قیمت کو کھولا تھا،
اور صحابہ پر اس راستے کی اہمیت کو کھولا تھا، تو حضرت خالد کہہ رہے ہیں تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو، ارے جیسے تمہارے نزدیک شراب محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک موت ہے، ہم اس سے نہیں گھبراتے، ہم تو اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہماری تو دعائیں یہ ہیں دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور وہ ہمارے جسم کے بوٹی بوٹی الگ کر دے اور اس حال میں ہم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اس لیے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے راستے میں رات کے گزارنے کی، اس سردی کی، اس تکلیف اور مجاہدے کے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں اللہ کے یہاں وہ قدر و قیمت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس نے اپنی قدرت سے اپنے راستے کی تکالیف اور آزمائش کے لیے ہمارا اپنا انتخاب کیا ہے۔ رات کو بستروں پر اور نرم نرم گدوں پر اور گھروں میں سونے والوں پر اور فیملی میں رہنے والوں کی بھی گزری ہے، لیکن یہ فرق تو اللہ پاک آخرت میں دکھائیں گے اور یہ فرق تو اللہ پاک آخرت میں واضح کریں گے۔ رات تو گزر گئی تھی، لیکن اس ایک رات پر تم کتنا پیچھے ہو گئے اور اس ایک رات پر تم کتنا آگے بڑھ گئے۔ ارے آدھے دن پر حضور فرما رہے ہیں عبداللہ تو آدھا دن پیچھے نہیں ہوا، تو 500 سال پیچھے ہو گیا، تیرے ساتھی 500 سال تجھ سے آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھے رات کو گزارنا ہے، یہاں گزارے گھر پر گزارے، نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ رات جنت کے باغوں میں ہے، یہ باغ اللہ کے یہ رات اللہ کے راستوں میں ہے۔ گھر کی رات 1000 راتیں تہجد کے ساتھ، ذکر و تلاوت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ اس رات کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تم گھر پر ساری رات قیام میں رہو، تم گھر پر ساری رات تلاوت میں رہو، تم گھر پر ساری رات ذکر و عبادت میں رہو، اور یہاں آ کر کے تم ساری رات سوئے بھی رہو، تو یہ سونا اس عبادت سے بڑھ کر کے حدیث ہے میرے دوستوں، بزرگوں، اپنی جیب کی بات نہیں ہے، اپنی طرف کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے یہ طلب کی علامت ہے، وقت سے پہلے آنا یہ عمل کے اہتمام کی علامت ہے، اور اہتمام عمل پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اہتمام عمل پر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور طلب پر بندہ اللہ کے یہاں نوازا جاتا ہے۔ طلب کی اللہ کے یہاں قدر ہے، طلب پر اللہ کے یہاں بندہ نوازا جاتا ہے۔ اب اس پر کئی مثالیں آپ کو سیرت میں ملے گی۔ عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بنانے والی چیز ان کی طلب ہے، حضرت عائشہ کو اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ بنانے والی چیز ان کی طلب ہے، حضرت ابو ہریرہ کو رئیس المحدثین بنانے والی چیز ان کی طلب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ الامت بنانے والی چیز ان کی طلب ہے، معاذ ابن جبل اس امت کے مفتی اعظم، عالمکم بالحلال والحرام، تم میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے، اس منصب تک ان کو جس چیز نے پہنچایا ہے، اس کے پیچھے ان کی طلب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کئی قصے ہیں صحابہ کے، فرمایا طالب کی اللہ کے یہاں قدر ہے، طلب والا اللہ کے یہاں نوازا جاتا ہے۔ یہ وقت سے پہلے آنا اور اس مجمع میں، اور میرے دوستوں بزرگوں، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے، اپنے جو ہے میرے دوستوں دنیا کا ظاہری نقصان کر کے اللہ کے دین کی نسبت پر یہ قدم کا اٹھانا، یہ سچی طلب کی علامت ہے، جس پر اللہ کی طرف سے بندے کو روانہ ہے۔ آنے واحد میں اللہ پاک دے دے، اللہ کی قدرت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے راتوں رات آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھے ہم نے خبر پڑی، پورا کا پورا علاقہ سیلاب میں بہہ گیا، پورا کا پورا علاقہ زلزلے میں دھس گیا، پورا کا پورا علاقہ آندھی طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ ارے رات کو تو سب اچھا تھا، کہاں ہاں ایک جھٹکے کے اندر سب ختم ہو گیا۔ فرمایا جیسے اللہ پاک ایک جھٹکے میں آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے علاقے کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ ایسے ہی ایک جھٹکے میں ملک کے ملک اور علاقے کے علاقوں کو ہدایت کی طرف پلٹا کھلانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ رات کو تم سو اور صبح کو خبریں ملے، پورا کا پورا علاقہ اللہ نے ہدایت دے دی، پورا کا پورا شہر اللہ نے ہدایت کی طرف پلٹا کھلا دیا۔ اللہ کی ذات کے لیے میرے دوستوں بزرگوں کوئی بعید نہیں ہے، بندہ صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ محنت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ پاک سیکنڈوں میں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے
عالم اور محدث گزرے ہیں، کئی سو سال پہلے کے گزرے ہیں. ان کی بعض کتابیں آج بھی مدرسوں میں طلبا کو عالمیت کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. بہت بڑے اپنے زمانے کے منطقی اور بہت بڑے اپنے زمانے کے فلسفی تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ طالب علم تھے اور پڑھتے تھے، بہت کند ذہن تھے، بہت کمزور تھے، حافظہ بہت کمزور تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، پورا پورا دن رٹتے تھے، بھول جاتے تھے. ایک مرتبہ کہتے تھے کہ میں سو رہا تھا، ایک شخص خواب میں آیا، کہا چلو تھوڑا تفریح کر کے آئے، تم اتنی محنت کرتے ہو، اتنا دن رات پڑھتے رہتے ہو، تھوڑا سا گھوم لو. کہنے لگے اللہ کے بندے میں دن رات پڑھتا ہوں پھر بھی یاد نہیں ہوتا، گھومنے پھرنے میں لگ جاؤں گا تو جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، میں نہیں جاتا. وہ چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، کہا کہ چلو تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے. کہا نا تجھ سے میں نہیں جاتا، پھر تو آ گیا. نہیں جاتا میں، واپس کر دیا. تیسری مرتبہ پھر وہ شخص آیا، کہا چلو اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں. فوراً اٹھے اور اس کے ساتھ گئے. دیکھا کہ حضور بستی کے باہر ایک درخت کے نیچے قیام کیے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد الدین، ان کا نام سعد الدین تفتازانی تھا، کہا سعد الدین 3 مرتبہ سے تم کو بلا رہے ہیں، تم آنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا حضور اس نے تیسری مرتبہ میں آپ کا ذکر کیا، پہلے 2 مرتبہ تو گھومنے کا کہہ رہا تھا اس لیے میں نے منع کیا. فرمایا سعد تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا ذہن نہیں چلتا، حافظہ بہت کمزور ہے، میرے ساتھی میری کلاس کے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو یاد نہیں ہوتا، کتنی مرتبہ سمجھایا جاتا، اس کے بھیجے میں بات نہیں اترتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کچھ کر دیں میرے حافظے کے لیے. میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کا کچھ حصہ میرے منہ کے اندر میری زبان پر رکھ دیا. میری جو آنکھ کھلی ہے، ایسے ایسے سوالات میں نے اپنے استاد سے کیے جس کا جواب استاد کے پاس بھی نہیں تھا. کہنے لگے تو وہ نہیں ہے جو گزشتہ کل تھا، بتا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے. میں نے سارا قصہ سنایا. فرمایا ہاں اسی کی برکت ہے اللہ نے یہ علوم تجھ پر کھول دیے. پھر اللہ رب العزت نے وہ کام لیا ہے. میرے دوستوں بزرگ عابدوں، جو علماء ہیں، اہل علم حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا زبردست علمی کارنامہ ان سے جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے. تو میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، بڑی طاقت والے ہیں، کام لینے والے ہیں. اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے کام لینے پر آ جائے تو ساری صلاحیتیں، سارے اسباب، ساری چیزیں اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، یہ آج کے ہمارے اپنے اجتماع کی پہلی نشست بہت اہم نشست ہے. اس میں اکثر وہ ساتھی ہیں جن کے اوقات لگے ہوئے ہیں، جو اس کام میں چل رہے ہیں، اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں فعال ہے، محنت کر رہے ہیں. ہم نے مہینوں جو محنت کی ہے، اور یہ جو شامیانہ، یہ جو اجتماع کا ماحول بنا ہے، اب فصل کی کٹائی کا وقت ہے. جو بیج ہم نے اپنے علاقوں میں بویا ہے، جو محنت ہم نے اپنے علاقوں میں کی ہے، اب مجمع کا رخ اجتماع کی طرف ہوگا. اب مجمع اپنی کاروبار کو آگے پیچھے کر کے اجتماع کی طرف آئے گا. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، یہاں اگر ہم چوکنا نہ رہے، یہاں ہم نے اگر اپنے خطے کو مضبوط نہیں کیا اور ہم نے خطہ وار جماعت کو فعال نہیں کیا، میرے دوستوں بزرگوں یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسان بیج کو ڈال دے، کھاد دیتا رہے، پانی پہنچاتا رہے اور مہینوں محنت کرتا رہے. جب فصل لہلہانے لگے اور کٹائی کا موقع آ جائے تو وہ ہاتھ جھٹک کر کے جو ہے وہ چلا جائے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، آنے والا مجمع صرف یہاں کے ماحول سے گزر کر کے چلا جائے، صرف یہاں کے بازاروں میں گھوم پھر کر کے چلا جائے. اور میرے دوستوں بزرگوں، ہاں مجمع بہت تھا، پنڈال کے باہر تھا اور لاکھ لوگ تھے اور کئی ہزار تھے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ کامیابی نہیں ہے. یہاں کا آنے والا ہر فرد اس محنت کو سمجھ کر کے اور اس محنت کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے جائے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے جذبے کے ساتھ واپس جائے کہ میں آیا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ چلو برکت کا کام ہے، اپن بھی کچھ حصہ لگا لیتے. میں آیا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ ثواب کا کام ہے، کچھ ثواب اپن بھی حاصل کر لیتے. لیکن اب اس جذبے کے ساتھ جا رہا ہوں. مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ ذمہ داری کا ہے، مسئلہ اجر کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے یہاں جواب دینے کا ہے. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ساری انسانیت میں اللہ کے دین کے پہنچانے کے اعتبار سے ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری کا احساس یہاں آنے والے ہر فرد کے اندر پیدا ہو جائے، اس میں بہت بنیادی ذمہ داری ہماری خطہ وار جماعت کی ہے. اس لیے جو خطہ وار جماعت جس خطے کے لیے طے ہے، آپ کو اپنا محاذ چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری چھوڑنی نہیں ہے. اب آپ سب سیرت کو جاننے والے ہیں، مشورے سے جو ذمہ داری طے ہو اور اس کو نہ نبھایا جائے تو پھر نقصان صرف بے اصولی کرنے والوں کو نہیں
नुकसान पूरी जमात को भुगतना पड़ता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आदिजों, कोई जिम्मेदारी को पूरा करे ना करे, मशवरे से मेरे जिम्मे तय हुआ है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरे एहतमाम के साथ निभाऊं। अपने खित्ते के साथियों को जमा करना और फिर जो खित्तावार जमात के काम है, इस्तिकबाल की तरतीब बनाना। जैसे मजमा जोड़ने के वक्त कहा ना मोहसिन भाई ने कि इस्तिकबाल का अमल बड़ा जानदार है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मस्जिद बंगले वाली में उस वक्त के अकाबिर उलमा, जिनके इल्म का लोहा सारी दुनिया माना करती थी, अरब व अजम जिनकी सलाहियतों के कायल थे और जिनसे अल्लाह ने मुल्कों में नहीं बर्रे आज़मों की हिदायत का काम लिया है, उनको हजरत इस्तिकबाल में तय फरमाया करते थे। कभी मियां जी मेहराब है, कभी मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन है, कभी मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं, कभी और दीगर हजरात हैं। ऐसी शख्सियतें उस मस्जिद में इस्तिकबाल में हैं। कोई हमारी मस्जिद में आने वाला बगैर हमारे इस्तिकबाल वाले के पास बैठे और इख्तिलाफ के यहाँ से गुजरने न पाए। एक मौके पर सिर्फ एक साथी मगरिब के बाद आकर के वापस चला गया। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब अवाबीन में मशगूल थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कितने खफा हुए। फरमा मौलवी साहब, हम अवाबीन के पढ़ने से मना नहीं करते, तुम अपनी जगह किसी और को खड़ा कर देते। आने वाला अवाबीन तो दूर की बात है, उसका जाहिर ये बता रहा था कि वो फराइज को भी नहीं जानता है। तुम इस अवाबीन को लेकर के अल्लाह के यहाँ हाजिर होगे, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आदीजों, इसलिए इस्तिकबाल का मजबूत निजाम बनाना, अल्लाह पेशानी के साथ इस्तिकबाल का करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल ने ऐसों को भी इस्लाम की तरफ खींच लिया है जो इस्लाम ना लाने की कसमें खा चुके थे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आदीजों, आने वालों का इस्तिकबाल खंदा पेशानी के साथ उनको जगह देना। उलमा है तो उलमा के लिए अलग इंतजाम किया गया है। इकराम के साथ उलमा को, चाहे वक्त लगा हो या वक्त ना लगा हो, सारे उलमा किराम के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। आप एक साथी रहबर लगा करके उनको उनके जोन के अंदर और उनको वहां उनके शेड और कयामगाह तक इकराम के साथ उनको पहुंचाया जाए कि बोले साहब, आपका कयाम जो है वो वहां पर है। कयाम भी तो है, उलमा का कयाम इकराम के साथ जो है वो उनको पहुंचाए। बुजुर्ग हजरात आ जाए, उनको इकराम के साथ जो है जगह दी जाए। बुजुर्ग हजरात है, माजूर है, उनका इकराम किया जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, बाज मर्तबा इंसान जिस अमल को मामूली समझता है, अल्लाह के यहाँ उसके इखलास और उसके जज्बे की वजह से वही अमल उसकी नजात का जरिया बना दिया जाता है। एक मुहद्दिस ने एक मर्तबा जिंदगी में चंद सेकंड के लिए अपना कलम इस नियत से रोक दिया कि मेरी इस स्याही पर मक्खी आकर के बैठी है, पता नहीं कहां से आई है, कितनी प्यासी है, वो अपनी प्यास बुझा ले। चंद सेकंड के लिए सिर्फ कलम को रोका है। अल्लाह के यहाँ ये कहा गया, तुम्हारा सारा हदीसों का पढ़ना पढ़ाना एक तरफ, तुम्हारे इस अमल पर तुम्हारी मग़फ़िरत करते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, आने वाला तो अशरफुल मखलूकात है, जिसको अल्लाह ने इंतहाई मुकर्रम बनाया है, जिसके आगे फरिश्तों को सजदा करवाया गया है, जिसकी वजह से इस सारी कायनात का निज़ाम चलाया जा रहा है, जिसके वजूद की वजह से इस कायनात का निज़ाम चल रहा है। आप उधर मुतवज्जे मत हो, वो अपना काम करते रहेंगे, आप इधर मुतवज्जे रहे। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों, ईमान वाला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, अल्लाह के दीन की निस्बत पर आ रहा है, कितनी निस्बतें इसके साथ जुड़ी हुई है, ये इस काबिल है कि इसका इकराम किया जाए। इकराम के साथ उनको जो है वो अपने खित्ते में उनका इस्तेमाल किया जाए। खित्तावार जमात की जिम्मेदारी है, आने वालों का सामान इस तरतीब से रखवाया जाए कि हमारी सफ़े नमाज में टेढ़ी बेड़ी ना हो। हम समझते हैं चलो नमाज तो पढ़ना है, सफ़ों से क्या लेना देना, नहीं। नमाज के हर अमल का असर मुसलमान की जिंदगी पर है। इसलिए उलमा फरमाते हैं, मन सह्हत सलातुहु सह्हत हयातुहु। अगर किसी की जिंदगी बिगड़ी हुई है, आंख बंद करके कह दो कि इसकी नमाज बिगड़ी हुई है। अगर किसी की जिंदगी के अंदर सुधार आ रहा है, आंख बंद करके ये कह दो कि इसकी नमाज का सुधार है, जो इसकी जिंदगी के अंदर सुधार ला रहा है। नमाजों में आंखों का सही होना, नमाज के बाहर आंखों का सही होना है, नमाज में दिल और दिमाग का काबू में होना, नमाज के बाहर ख्यालात का काबू में रहना है। जिसके आज़ाए बदन का इस्तेमाल नमाज में सही नहीं है, ये नमाज के बाहर कभी सही नहीं हो सकता।
اس لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ٹیڑھا کرنے سے بچو، کہیں اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی صفوں کو سیدھا کرانے کا امیر المومنین اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر سب سے صفوں کا سیدھا کرنے والا امیر المومنین تک پہنچتا تھا، اس کو امیر المومنین تک پہنچنے میں، امام تک پہنچنے میں 16 منٹ لگ جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اذان سے نماز کا وقفہ 15 منٹ کا ہے، وہاں صرف صفیں 16 منٹ کے اندر صحیح کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا ہونا نمازوں میں ان کی صفوں کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ فَإِنَّ تَصْلِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، تم اپنی صفوں کو صحیح کرو، اس لیے کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری صفیں صحیح اور درست نہیں ہو جاتی۔ ہماری صفیں صحیح ہو، لمبی لمبی صفیں ہوتی ہے، اس میں خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے، سامانوں کو اس ترتیب سے رکھوایا جائے کہ ہمارے صفیں صحیح ہو۔ خطہ وار جماعت صفوں کو درست کرنے کا خود اہتمام کرے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے تم اپنے موڑوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو۔ اگر صفوں میں آگے پیچھے ہو جانے کے لیے کہا جائے تو تم اس کو برا مت مانو، اس پر ناراض مت ہو، بلکہ اس کے بھی فضائل بتائے گئے۔ وہ قدم اللہ کو انتہائی محبوب ہے جو صفوں کی تکمیل کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سامان کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھوایا جائے۔ 2 دن کے لیے جب تک ہمارا اجتماع ہے، یہ صرف ایک پنڈال اور شامیانہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت عارضی مسجد کی ہے۔ جو ادب اور احترام اللہ کے گھر کا ہے وہی ادب اور احترام مسجد کا ہے، جو تعظیم مسجد کی ہے وہی تعظیم اس جگہ کی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں گندگی کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ایسے ہی اس ماحول میں ہم گندگی کو اتنا ہی برا اور اتنی ہی عیب کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے خطے میں صفائی کا انتظام ساتھی طے کرنا کہ صاف صفائی رہے، یہ ہماری اپنی عارضی مسجد ہے۔ اور کہا گیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، مسجدوں میں صفائی کا اہتمام کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑھیا کا انتقال ہو گیا، رات میں صحابہ نے دفن کر دیا، دن میں حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس بوڑھی کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، صاف صفائی کا اہتمام رکھنا ہے۔ ہمیں یہاں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں یہاں عبادت کرنی ہے، ہمیں یہی قیام کرنا ہے، اس لیے اس حصے کی صاف صفائی کا اہتمام۔ یہاں کی ساری چیزوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا اور احتیاط کے ساتھ برتنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور آنے والے مجمع کو سمجھانا بھی خطہ وار جماعت کا کام ہے۔ یہ سامان کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ یہ سامان پوری امت کا اجتماعی سرمایہ ہے۔ ایک آدمی کا مال ہو، آدمی اس سے اجازت لے لے، غلطی پر اس سے معافی مانگ لے۔ اگر اللہ نہ کرے یہاں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہاں ہم سے کوئی نقصان ہو جائے، آدمی کس سے معافی مانگے، اور آدمی کتنوں سے جو ہے وہ درگزر، اور آدمی کتنوں سے جو ہے وہ معافی مانگے؟ کہا یہ پوری امت کا سرمایہ لگا ہے۔ وقف کے مال کا مسئلہ علماء فرماتے ہیں انتہائی نازک ہے، انتہائی سنگین ہے، انتہائی میرے دوستوں بزرگوں نازک معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں سخت گرمی میں دھوپ کے وقت میں دور سے چند اونٹوں کو ہاکے ہوئے لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا، فرمایا امیر المومنین اتنی سخت گرمی میں لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، آپ اس ریگستان میں اور اس دھوپ میں اونٹوں کو ہانک کر کے، یا آپ کا بدن پسینے میں شرابور ہے، یا آپ کا پورا بدن جو ہے وہ ریگستان کی مٹیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ مدینہ میں کسی سے بھی کہہ دیتے وہ ان اونٹوں کو جمع کر کے لے کر کے آ جاتا۔ فرمایا عثمان یہ بیت المال کے اونٹ ہے، اس کی نگرانی عمر کے ذمے ہے، اگر اس میں نقصان ہوا اللہ کے یا مدینہ والوں سے نہیں عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو معمولی سی چیز تو ہے، یہ تو 5 روپے کی 2 روپے کی چیز تو ہے، ارے روپیے کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی کم کیوں نہ ہو، محدث کرائے کے مکان میں ہے اور سیاہی کو خشک کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی اس پر ڈال دی، یہ سوچ کر کے اتنی سی مٹی میں کون سی دیوار گر جائے گی اور اتنی سی مٹی میں کون سا گھر کا نقصان ہو جائے گا۔ رات میں سوئے تو کہنے والے نے کہا
یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ اتنی سی مٹی کا نقصان کیا ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں واقعہ لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے. کہا اللہ یہ تو بڑا پابند تھا، یہ تو بڑا معمولات کا اہتمام کرنے والا، اور یہ تو بڑا دیندار اور نیک سمجھا جاتا تھا، یہ عذاب میں گرفتار ہے. پر میں پوچھو اس سے کیا عمل ہے اس کا جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بیمار کو چھو دے تو وہ اچھا ہو جائے، مردے سے بات کر لے تو وہ زندہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی تیرے کون سی غلطی ہے، کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہے. کہ حضرت میں مزدوری کرتا تھا، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاد کر کے مارکیٹ بازار تک پہنچاتا تھا اور مزدوری لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں ایک صاحب کی لکڑیاں جنگل سے اٹھا کے لا رہا تھا، اس لکڑیاں لانے میں درمیان میں میرے دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی. میں نے سوچا کہ خلال کے لیے صاف کرنے کے لیے لکڑیاں تو ہے، تھوڑا سا ایک تنکا اس میں سے نکال لوں اور اپنے دانتوں کی صفائی کر لوں. میرے دوستوں دانتوں کی صفائی میں کتنی لکڑی لگے گی؟ ایک چھوٹا سا تنکا نکالا، دانتوں کو صاف کر کے اس تنکے کو پھینک دیا. فرمایا اس خیانت پر 50 سال سے عذاب میں گرفتار. وہ تکڑی کا حصہ نہ تول میں ہے نہ مول میں ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس پر میرے دوستوں بزرگوں گرفت ہو رہی ہے. وہ تو ایک فرد کا ذاتی مال تھا، یہ تو ساری امت کا مال ہے، ساری امت کا سرمایہ ہے. ہمیں ضرورت کے لیے دیا گیا ہے، ہمیں استعمال کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا. اس لیے انتظام ضرورت کے درجے میں استعمال کریں گے، اس کی حفاظت کا ہم پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں، خطہ وار جماعت کے ذمے ہے. آج ہمارے اجتماع کے پہلے دن میں صبح کی 9:30 بجے کی جو نشست ہے یہ تعلیم کا حلقہ مشورے سے طے ہوا ہے. دوسرے دن تو مقامی کام کی مجلسیں ہیں، لیکن پہلے دن 9:30 بجے سے تعلیم کا حلقہ ہوگا. خطہ وار جماعت اگر فعال رہے گی تو انشاءاللہ کوئی فرد ہمارے اپنے اجتماع میں شریک ہونے والا ایسا نہیں ہوگا جو تعلیم کے عمل میں شریک نہ ہو. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ جو چیز صحابہ میں پیدا کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا اپنے آپ کو پابند بنایا کرتے تھے. آپ نے نماز پہلے پڑھی ہے، پھر صحابہ سے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. آپ نے اپنے پیٹ پر پہلے 2 پتھر باندھے ہیں، پھر صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر آیا ہے. حضور علیہ السلام کے گھر کے 9 چولہے بجھے ہیں، پھر صحابہ کے گھروں کے اندر فاقہ آیا ہے. آپ علیہ السلام قربانی کی اعلیٰ سطح پر ہے تو امت جو ہے وہ قربانی کی نچلی سطح پر آئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا مجمع اس کے اندر تو طلب ہے، اس کے اندر تو عمل کا اہتمام ہے، لیکن اگر ہم نے عمل کا اہتمام نہیں کیا تو وہ سمجھیں گے بیان اصل ہے، یہ تعلیم تو ایسے ہی سرسری چیز ہے، بیٹھے تو بھی چلے گا، نہیں بیٹھے تو بھی کوئی بات نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری اس محنت میں، ہمارے اس کام میں تعلیم کا درجہ بیان سے بہت زیادہ ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، پرانا ہونے کی علامت ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں عمل کی طلب کا بڑھنا، عمل کی طلب کا پیدا ہونا، عمل کی طلب میں اضافے کا ہونا، یہ انسان کے پرانا ہونے کی علامت ہے. پرانا ہونے کی علامت ہے. یہ نہیں ہے کہ میں تو سن چکا فضائل اعمال اور میں تو منتخب حدیث سن چکا اور مجھے تو ساری حدیثیں یاد ہو چکی. یہ تعلیم معلومات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں تعلیم کے 2 ہی مقصد ہیں، اللہ کے وعدوں کی تجدید ہے اور اسباب سے نہ ہونے کی تردید ہے. اسباب سے ہونے کی تردید ہے، اسباب سے ہونے کا انکار کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اور اللہ کے وعدوں کی تجدید یہ بنیادی مقصد ہے تعلیم کے حلقے کا. اگر اس تعلیم کے عمل کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو تعلیم ہو رہی ہے، ورنہ تعلیم برائے معلومات ہے، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، عمل کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے. 6 درہم منگایا، سائل کو دے دیا، اونٹ 140 درہم ادھار میں خرید لیا، آنے والے کو 200 درہم نقد میں فروخت کر دیا. 60 درہم حضرت فاطمہ کے پاس لے کر کے گئے، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 لاؤ گے ہم 10 دیں گے. فرمایا یہ تعلیم کا مقصد تھا اللہ کے وعدوں کی تجدید کا کرنا.
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مجمع 9:30 بجے سے تعلیم میں شریک ہو جائے، ہمیں 9:15 بجے سے پورے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر کے پورے میرے دوستوں بزرگوں عظمت اور احترام کے ساتھ ہمیں اپنے خطوں کے اندر آ کر کے بیٹھنا ہے۔ تعلیم کے اس عمل کی وہی اہمیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں امام الانبیاء کی موجودگی میں جو نبی کی مجلس کا ادب اور احترام ہے، آپ کی غیر موجودگی میں جہاں آپ کی باتیں پڑھی اور سنی جا رہی ہے، اس مجلس کا بھی ادب اور احترام ویسا ہی کیا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم کے مجاہدے پر اللہ تعلیم کا نور دلوں میں اتارتے ہیں، اور جتنا تعلیم کا نور دلوں میں اترتا ہے اتنا وہ اندر سے عمل کے لیے بے چین کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، خود بھی احترام اور عظمت کے ساتھ پورے میرے دوستوں بزرگوں وقت کی رعایت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس عمل میں شریک ہونا ہے۔ جیسے ہمارے اپنے بڑے بتا رہے، صبح کی تعلیم 3 حصوں کے ساتھ کرنا ہے۔ فضائل قرآن میں سے پڑھ کے قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگانا ہے۔ جتنے قرآن کے صحیح پڑھنے والے ہیں اتنا حلقہ ہمیں لگانا ہے۔ حلقہ لگانے کا مقصد، حلقہ لگانے کی فضیلت، حلقہ کیوں لگایا جاتا ہے، چھوٹے سے مختصر سے انداز میں اس کو بھی اپنے مجمع کو سمجھانا ہے۔ تعلیم کا مقصد بھی سمجھانا ہے، تعلیم کے آداب کا مذاکرہ بھی کرنا ہے تاکہ مجمع میں آخر تک بشاشت رہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، صفات کا مذاکرہ کرنا ہے۔ تعلیم کے عمل کے دوران ہم کتابوں کے پڑھنے کے پابند ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی حاشیہ، اپنی طرف سے کوئی تشریح، اپنی طرف سے کوئی تفسیر، اپنی طرف سے کسی جملے کا ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ ہاں مشکل لفظ ہے، ساتھی کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کے معنی اس کو بتا دیں گے، لیکن اپنی طرف سے ہم کتاب کو بند کر کے کوئی بیان تقریر نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان اپنی بات کا داخل کرنا صحابہ اور تابعین اس کو بھی حضور کی گستاخی اور بے ادبی سمجھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنے طلبہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ امام مالک بڑے خوبصورت تھے، اونچا بدن تھا، اونچے چوڑے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ استاذ کا چہرہ لال پیلا ہو رہا ہے۔ درس مکمل ہوا، کتاب بند ہوئی، فرمایا حضرت کیا بات ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا پیچھے میرا کپڑا ہٹا کر کے دیکھو۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا ایک بچھو بیٹھا ہے جس نے 16 مرتبہ ڈنک مارے۔ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا تھا، حضور کی باتیں تمہیں بتا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے درمیان اپنی بات کا رکھنا میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی چلتے چلاتے حدیث پوچھ لیتا تھا، حضرت یہ حدیث کہاں ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، امام مالک اپنے خادم سے کہتے کوڑا لاؤ، اس کو کوڑے مارو، اس کے اندر حدیث رسول کا احترام نہیں ہے، راستہ چلتے چلتے حضور کی حدیث معلوم کرتا ہے۔ اپنے گھر میں ہوتے تھے، آنے والا سائل دروازے پر دستک دیتا تھا، کہاں ہے امام مالک؟ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہے، فوراً گھر سے باہر آتے تھے۔ آنے والا کہتا مجھے حضرت سے ایک حدیث معلوم کرنی ہے۔ خادم سے کہتے اسے کہو تھوڑا ٹھہرا رہے۔ غسل خانے میں جاتے، غسل کرتے، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، کہتے مسند بچھائی جائے اس پر بیٹھتے، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو سائل کو اس کا جواب دیا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر بخاری میں حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے اور پھر اس حدیث کو بخاری شریف کا حصہ بناتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، واقعات تو بہت ہیں، عظمت کے، احترام کے، ادب کے۔ اللہ رب العزت نے اس پر نوازا ہے اور اس پر ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تعلیم کے عمل کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ تعلیم میں جمنے والا یہ تبلیغ میں جمے گا۔ تعلیم کے عمل نے بھی بہت سے کے دلوں کو متاثر کیا۔ اس لیے صبح کا ہمارا عمل تعلیم کا ہے۔ حلقہ بہت بڑا بھی نہیں کرنا ہے تاکہ پیچھے والے اپنے کام میں مشغول رہے، ہماری آواز وہاں تک نہ پہنچے۔ اگر حلقہ بہت بڑا ہو جائے اور ہمارے حلقے میں تعلیم کرانے والے 1 سے 1 کے علاوہ زائد ہیں، آپ حلقہ 2 کر لو، اور ہیں آپ حلقہ 3 کر لو۔ جتنا ہمارا حلقہ تعلیم کا چھوٹا ہوگا اتنا ہمارا عمل اہتمام کے ساتھ ہوگا، اتنی ہماری 100% تشکیلیں قابو میں آئے گی، اتنی اچھی طریقے سے مجمع کی ذہن سازی قابو میں آئے گی۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے اس عمل میں کتاب پڑھنے والا ہم پہلے سے طے کر لیں، صفات کا مذاکرہ کرانے والا ہم پہلے سے طے کر لیں، یہ ساری چیز پہلے سے طے ہو جائے۔
मुकब्बिर भी हम अपने खित्ते के अंदर तय करके रखें। देखो ये मशीन है, कोई भरोसा नहीं, अभी सुबह चालू किए तो बंद हो गया, इसलिए हम इस पर इत्मीनान ना करें, इस पर हम भरोसा ना करें। हर खित्ते में मुकब्बिर तय रहे। जैसे ही अगर ये बंद होता है और यहाँ से आवाज बंद होती है, अपने अपने खित्तों के अंदर जो है वो तकबीर का निजाम जो है वो मुकब्बिर खुद जो है वो उसको शुरू कर। इसलिए इसका भी एहतमाम करना है। हर खित्ते के अंदर एहतिकाफ दुआ जिक्र के लिए साथियों को भी खित्तावार जमात तय करे। इतना बड़ा निजाम ये इंसानों के बस की चीज नहीं है। एक फैमिली को संभालने में इंसान को पसीने छूट जाते हैं, इंसान को दाल आटे का भाव पता चल जाता है, हजारों मजमे का और लाखों का यहाँ पर आना जमा होना, अपनी जरूरियात सारे तकादों से फारिग होना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की मदद, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताईद के बगैर नहीं हो सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इतने झुके हुए हैं हुजूर, आपका चेहरा, आपकी थोड़ी आपकी सवारी के कजावे से लग रही है और आपकी जबान पर यह जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा नसर आबदा अंजज़ वादा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये मैंने नहीं किया, ये मेरे सहाबा ने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये मेरे अल्लाह के करने से हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इमामुल अंबिया अपने अमल की नफी कर रहे हैं, जब सहाबा जैसी मुकद्दस जमात के अमल की नफी करवाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के करने से हुआ है, तो ये जो कुछ हुआ है अल्लाह के करने से हुआ है और जो होगा अल्लाह ही के करने से होगा और जो हो रहा है अल्लाह ही के करने से हो रहा है। अल्लाह की मदद को मुतवज्जे करने के लिए, अल्लाह की तरफ अपने ताल्लुक को जोड़ने के लिए एक बहुत मुअस्सिर अमल एतिकाफ का भी है। साथ ही मुस्तकिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे ताकि अल्लाह की मदद और अल्लाह की ताईद हमारे इज्तिमा के साथ हो। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौसम, हालात, हर चीज को अल्लाह पाक साजगार रखे, इसके लिए हमारे अपने खित्तों में एतिकाफ का अमल मजबूती के साथ होना चाहिए। भाई करेंगे इसका एहतमाम। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, इसी के साथ साथ आने वाला मजमा खित्तावार जमात इस बात की कोशिश करे, दिन में तो हमारा ये मजमा सारे इज्तिमाई मुज़ाकरों में, अमलों में शरीक रहे। अल्लाह करे कि रात में भी ऐसा माहौल बन जाए, पूरा मजमा अल्लाह के सामने खड़ा है, कोई इबादत में, कोई तिलावत में, कोई जिक्र में, कोई दुआ में, कोई कयाम में, कोई रुकू में है। फरमाया इस इज्तिमाई माहौल ने ऐसी औरत के दिल को इस्लाम की तरफ फेर दिया जिसने हुजूर के चचा के कलेजे तक को छुपा दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आदीदों, वो हिंदा अबू सुफियान से कहने लगी, अबू सुफियान मुझे तो मजहब इस्लाम भला मालूम होने लगा। कहा हिंदा तो वही है ना, उसको कैसे इस्लाम पसंद आने लगा? कहा कि सुफियान, मैंने इस मस्जिद का मंजर आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये फातेह कौम है जिसने मक्का को फतेह कर लिया है, लेकिन पूरी रात ये हरम मक्की में अल्लाह के सामने रोते रहे हैं। कोई सज्दे में है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई अल्लाह के सामने मांगने में है। इस इज्तिमाई माहौल ने मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आदीदों ऐसे को दिलों को इस्लाम की तरफ फेर दिया है जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आदीदों, हमारी खित्तावार जमात इस बात की फिक्र करे, सर्दी की रातें लंबी रातें हैं, बहुत इत्मीनान के साथ हमारा अपना आराम हो जाए और हमारा अपना कयाम भी हो जाए। अल्लाह के दीन की निस्बत पर हम आए हैं, इतना बड़ा मजमा, इतनी कुर्बानी के साथ, इतने मुजाहिदे के साथ यहाँ रात गुजारे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह को इन पर रहम भी आएगा। अरे लोग देख करके रहम खा रहे हैं कि कैसे इन सर्दी की रातों में यहाँ रात गुजार रहे और कैसे यहाँ कयाम कर रहे हैं। जब मखलूक को तरस आ रहा है तो खालिक को क्यों नहीं तरस आए? मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आदीदों, वो अल्लाह मेरे दोस्तों आदीदों जो इंतहाई रहीम व करीम, 70 साल सनम पुकारने वाला गलती से समत पुकार दे, उस पर भी उसकी तरफ से लब्बैक का जवाब आ जाए। उस अल्लाह के सामने रातों में खड़ा होना, उस अल्लाह के सामने आंसू का बहाना, उस अल्लाह के सामने अपनी और सारी इंसानियत की हिदायत के मसले को रखना। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, यहाँ आकर के भी जिसको यहाँ से अपने मसले के हल का यकीन नहीं है, फिर सारी दुनिया में उसके मसले के हल की कोई जगह नहीं। एक नाबीना फकीर जिसके हाथ में कासे गदाई है, मांगने का प्याला है, महल्लों में मांगता हुआ फिर रहा है, हर घर पर जाकर के नदा लगा रहा है, आवाज दे रहा है मैं नाबीना हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी मदद करो।
ایک گھر پر جا کر کے ٹھہرا, 3 مرتبہ آواز لگائی, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. کہنے لگا کتنے کنجوس بخیل لوگ ہیں, نہیں دینا ہو نہ دے, کم سے کم مجھ کو 2 بول کے رخصت تو کر دے. ایک نوجوان نے سن لیا, کہا چچا کیا کہہ رہے ہو, یہ کسی کا گھر نہیں, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اللہ کا گھر ہے. غشی طاری ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا فرمایا اللہ مجھ سے گستاخی ہوئی, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, لیکن میں نابینا ہوں, مجھے دکھائی نہیں دیتا, مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا گھر ہے, میں نے جو بھی جملے کہے ہیں میں دل سے اس پر شرمندہ ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. وہ نوجوان پاس میں کھڑا ہے, اس نے کہا چچا معافی تلافی تو ہو گئی, لیکن تمہارا پیالہ گرنے سے ٹوٹ گیا, اب کس میں مانگو گے؟ فرمایا بیٹا اس در پر مانگ لیا ہے جس کے بعد کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, یہاں آ کر کے اپنے مسائل کے حل کا یقین ہو, یہاں سے اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین ہو, اور یہاں سے میرے دوستوں بزرگوں ساری انسانیت کے مسائل کے حل کا یقین ہو. اس لیے اللہ کرے کہ رات میں ہمارے اپنے مجمع کا ایسا ماحول بن جائے, ہمارے اپنے اجتماع کا ایسا ماحول بن جائے, کوئی ایسا نہ ہو میرے دوستوں بزرگوں جس کی تہجد فوت ہو. اکرام کے ساتھ اٹھانا ہے, احترام کے ساتھ اٹھانا ہے, سردی ہے کوئی بات نہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ اجرکی علی قدری نصبکی, یہ بات یاد رکھنا عمل کے کرنے میں تجھے جتنی مشقت ہوگی اللہ تیرے عمل کے اجر کو اتنا بڑھا دے گی. یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اعضائے وضو قیامت کے دن انتہائی روشن کر دیے جائیں گے. ہمارے نبی اسی روشنی کی وجہ سے مجھ کو میدان حشر میں پہچانیں گے. یہ اعضائے وضو یہاں تک جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان اعضائے وضو کے دھونے سے ناخنوں کی جڑوں سکتے اللہ گناہوں کو پاک صاف کر دیں گے. ہر قطرہ میرے بدن کے گناہ کو لے کر کے ٹپکے گا, اور یہ سردی کا وضو یہ گرمی کے مقابلے میں میرے اجر کو دگنا کر دے گا. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, اس اللہ کو کتنا پیار آئے گا, اس اللہ کو کتنی, میرے دوستوں بزرگوں اس اللہ کو کتنا اپنے بندوں پر پیار آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اعلان کیا, ارے کس نے رات میں اپنے مہمان کے لیے چراغ کو بجھایا تھا؟ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ کھانا ایک آدمی کے لیے ہے, اور اگر مہمان کے ساتھ میں نہیں کھاؤں مہمان اس کو برا سمجھے گا, میں میزبان ہوں مجھے بھی بیٹھنا ہے, اور اگر میں کھاؤں اس کا پیٹ بھی بھرے گا. تو ایسا کر جب میں بیٹھ جاؤں چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا, تاکہ اندھیرے میں منہ چلاتا رہوں گا, وہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں میں نہیں کھاؤں گا, تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. حضور نے فرمایا یہ عمل کس نے کیا؟ صحابی ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوئے, فرمایا اللہ کے نبی میری بیوی نے چراغ بجھا دیا تھا. فرمایا تجھے خوشخبری ہو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا ہے جس وقت تیری بیوی چراغ بجھا رہی تھی اللہ عرش پر خوش ہو رہے تھے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, وہ اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے. اس اللہ کو میرے دوستوں بزرگوں بندوں کے ان حالات پر کتنا رحم کتنا ترس آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے صاحبزادے کا انتقال ہوا, میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا دیکھو تو نماز جنازہ میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں, کیا 40 کا عدد پورا ہو گیا؟ شاگرد نے کہا حضرت 40 سے زیادہ لوگ ہیں. فرمایا الحمدللہ, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس جنازے میں 40 ایمان والے مرد جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے شریک ہو جائے, اللہ ان کی سفارش کو اس جنازے کے حق میں قبول کر لیتے ہیں اور اس میت کی مغفرت یقینی طور پر کر دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جب 40 کی سفارش پر وہ اللہ ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے, یہ 40,000 کا مجموعہ, یہ 400 کا 4,000 کا مجموعہ, میرے دوستوں یہ ہزاروں کا مجموعہ اگر اس اللہ کے در پر پڑ جائے, اس اللہ کی خوشامد میں لگ جائے, اس اللہ کو منانے میں لگ جائے, اس اللہ کی منت سماجت کرنے میں لگ جائے کہ اے اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے افراد کا ہاتھ کٹتا تھا آپ کے نبی روتے تھے, آج اس کے بچے, آج اس کے بوڑھے, آج اس کے جوان, آج اس کی عورتیں, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس پہ ہزاروں لاشیں اور جس پہ ہزاروں جانیں میرے دوستوں بزرگوں نہ کٹ رہی ہو, اور نہ میرے دوستوں بزرگوں موت کے گھاٹ اتار دی جا رہی ہو. اے اللہ یہ آپ کے نبی کی امت جس کے لیے عزت قیامت تک کا مقدر تھی, آج ذلت کی گہرائی میں ہے, آج ذلت کے گڑھے میں ہے, جو ساری دنیا کی قیادت کے لیے بھیجی گئی تھی, ساری دنیا والوں کا لقمہ بنی ہوئی ہے, ہر قوم کا نشانہ بنی ہوئی ہے. اے اللہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے, مقصد سے ہٹ جانے کی وجہ سے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی
اللہ کو ایسے منانا جیسے بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، اللہ کے پیچھے ایسے پڑ جانا جیسے بھیکاری وہ مانگنے والوں سے اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب تک دے نہیں دیتے ہٹنے کا نہیں، جب تک مل نہیں جاتا چھوڑنے کا نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، علماء فرماتے ہیں اللہ کو جس کا مانگنا پسند ہوتا ہے، اللہ کو جس کی آواز محبوب ہوتی ہے، اللہ پاک اس سے اتنا منگواتے ہیں، اللہ پاک اس کو اتنا رولاتے ہیں۔ جیسے بچہ ہے، اس کو چاکلیٹ دینا ہے لیکن اس کو پہلے ہی نہیں دیا جاتا، وہ روتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ لپکتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے، بھائی خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہ چیز دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا رونا، اس کا لپکنا، اس کا اس چیز کے لیے بے چین ہونا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، علماء فرماتے ہیں ایسے ہی وہ بندے جن کا رونا، جن کا تڑپنا، جن کا بے چین ہونا اللہ کو محبوب ہے، اللہ ایسوں کو رلاتے ہیں، اللہ ایسوں کو تھکاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں نہیں دیتے، دے دیں گے تو رونا بند کر دے گا، اور جو اللہ کے یہاں جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کا مرتبہ نہیں ہے، فرمایا پہلے ہی مرتبہ میں دے دو تاکہ اس کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، دن کا نظام بھی، رات کا نظام بھی ہمارے اپنے خطوں میں رات کا قیام بھی اور رات کا عمل بھی پورے اہتمام کے ساتھ ہو، اس کی بھی فکر میرے دوستوں بزرگوں خطہ وار جماعت کو کرنا ہے، خدمت کا نظام بنانا ہے۔ ایسے بھی مجمع بڑھ جائے، ضروریات کی ساری چیزیں ہیں لیکن مجمع بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے نمبر لگانا پڑے، کھڑے رہنا پڑے، ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے بزرگوں کو آگے کر دے، ہمارے جو ہے وہ تندرست ساتھی ہمارے معذورین کو آگے کر دے۔ چچا جان کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا، آپ کو مسئلہ ہے، گولی کھانا ہے، دوا کھانا ہے، آپ کی جو ہے وہ معذوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ پہلے وضو کر لیں، آپ پہلے استنجا سے فارغ ہو لیں، لوٹا بھر کر کے پانی۔ میرے دوستوں بزرگوں، چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں دیکھنے میں، لیکن میں نے کہا نا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کی مغفرت اللہ کے یہاں کر دی گئی۔ ارے یہ تو اللہ والا، یہ تو حضور کا امتی، یہ تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی داڑھی کا سفید ہونا، اس پر تو اللہ کو بھی ترس آتا ہے۔ فرما بڑے میاں کیا لائے ہو؟ کہا یہ حدیث تو مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ کہا کون سی حدیث پہنچی؟ کہا کہ اللہ یہ حدیث پہنچی تھی جس کا بال اسلام میں سفید ہو جائے آپ کو اسے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرما حدیث تم تک صحیح پہنچی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، جن پر اللہ کو ترس آ جائے ہم ان پر ترس کیوں نہیں کھائیں گے؟ جو اللہ کی نگاہ میں میرے دوستوں مسلمان بوڑھے کا اکرام نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہو سکتی ہے، مومن کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اکرام کرنا، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، ارے ایسا جذبہ ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا کہ اللہ ان کے اس جذبے کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ نبی جی، آپ کی جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، اجنبی مہمان کا پیٹ بھر دیتے ہیں، پیاسے جان دے دی، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، 7 گھروں سے سیری گھوم کر کے جہاں سے نکلی تھی وہیں پہنچ گئی۔ یہ سارے واقعات پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سارے واقعات عمل میں لانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک آخری گزارش ہماری خطہ وار جماعت اور ہمارے سارے ساتھیوں سے ہے، چاہے خطہ وار جماعت میں ہو یا نہ ہو، میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، تشکیل کے اس ماحول میں آنے کے بعد بھی اگر ہم تشکیل کا ماحول نہیں بنائیں گے میرے دوستوں بزرگوں، پھر دنیا کے ماحول میں، اسباب کے ماحول میں، جہاں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، جہاں مسائل ہی مسائل ہیں، جہاں آزار ہی آزار ہیں، وہاں تشکیل ہم کیسے کریں گے؟ یہاں تو سارے مسئلوں سے نکل کر کے آیا ہے، یہاں تو سارے آزار سے نکل کر کے آیا ہے، یہاں تو سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ اس ماحول میں بھی اگر ہم نے آنے والے کی ذہن سازی نہیں کی، اگر آنے والے کو ہم نے آمادہ نہیں کیا، اور اگر آنے والے کی ہم نے تشکیل نہیں کی، میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، مجمع تو آ کر کے چلا جائے گا، پھر یہ کمائی کا موقع اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے برسوں ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ماحول میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ماحول میں اللہ نے اثر رکھا ہے، ماحول میں اللہ نے دلوں کے نرم ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، ماحول میں اللہ نے باتوں کا دلوں کے اندر اترنا رکھا ہے۔ اس ماحول کو ہم غنیمت سمجھے، اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے، ایسا ماحول انفرادی اجتماعی تشکیل کا بنائے۔ سوائے تشکیل کے ہماری زبان پر کوئی اور جملہ نہیں ہے۔ بھائی آپ جا رہے نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جو مسئلہ ہے صحابہ کے آزار ان کے سامنے رکھے، صحابہ کے مسائل ان کے سامنے رکھے،
सहाबा की कुर्बानियां उनके सामने रखी जाए ताकि उसको अपना मसला छोटा मालूम होने लगे, उसको अपने मसले को मसला कहने में शर्म आने लगे। मैं क्या अपने मसले को मसला रखो। यहाँ 90 साल के बूढ़े ने अपने आप को माजूर नहीं समझा। यहाँ पर मिक़दाद इब्न असवद जैसे पहलवान और मिक़दाद इब्न असवद जैसे भारी भरकम जिस्म वाले ने अपने आप को माजूर नहीं समझा। यहाँ अब्दुल्ला इब्न मखतूम जैसे नाबीना ने अपने आप को माजूर नहीं समझा। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने जब अपने आप को माजूर नहीं समझा। अरे 60 साल की बूढ़ी जब अबू जहल के बर्छे को खा के अपने आप को शहादत के मुंह में झोंक रही है, मैं कैसे अल्लाह के यहाँ माजूर हो सकता हूँ। उज़र करने वाले थे उस जमाने में, लेकिन उन पर क्या मेरे दोस्तों, अल्लाह कह रहे यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम। नबी जी हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, ये अल्लाह की कसमें भी खाएंगे, ये अपनी बात को पूरी कुव्वत के साथ रखेंगे ताकि आप इनसे राजी हो जाए। फ़इन तरज़ौ फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। नबी जी अगर आप इनसे राजी हो भी जाएंगे, सुन लीजिए अल्लाह इनसे हरगिज़ राजी नहीं होगा। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। ये तुम्हारे सामने बहाने करते हैं, ये तुम्हारे सामने उज़र रखते हैं, ये तुम्हारे सामने अपने जो है वो बहाने रखते हैं। आप कह दीजिए कुल ला तातज़िरू क़द रब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। हरगिज़ तुम अपने हीले हवाले हमारे सामने मत रखो। अल्लाह हमें सब बता चुके हैं और अल्लाह तुम्हारे मामले से बेखबर कर चुके हैं, और वो अल्लाह यहाँ नहीं तो आखिरत में तुम्हें तुम्हारे अमलों का बदला दे करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, उम्मत के मसाइल उम्मत के सामने रखना है। तेरी फैमिली का मसला बहुत छोटा है, अरे कई फैमिलियां हैं। तेरी फैमिली की भूख का मसला है, उनकी तो हिदायत का मसला है। तेरी तो दुनिया का मसला है, उनकी तो हमेशा हमेश की आखिरत का मसला है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, इतने नूरानी माहौल में आने के बाद भी अगर मजमा तश्कील करना पड़े, अगर ये जज्बा अंदर में पैदा ना हो, हम किस मुंह से घरों की तरफ वापस जाए। इतनी कारगुजारियां हमारे सामने आई, इतनी कुर्बानियां हमारे सामने आई। अल्लाह के दीन की निस्बत पर आने वाला एक ऐलान पूरे मदीना को जमा करने के लिए काफी होता था। अस्सलातु जामिआ, मदीना समझ जाता था कोई तकाजा आया है, सारा मदीना मस्जिद नबवी में जमा है, कोई अपने आप को पीछे हटाने वाला नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए घर का मर्द अपने घर पर गया वापस आने के जज्बे के साथ, तो बीवी ये कहते हुए रो रही है, जब तुम्हारी तश्कील आगे जाने की हो गई थी, तुम घर वापस क्यों आ गए? तुमको वहीं से जाना था, तुमको वहीं से निकल जाना था। हमेशा हमेश के मिलाप की जगह जन्नत है, हमेशा हमेश के रहने की जगह जन्नत है। यहाँ किसी का ताल्लुक हमेशा नहीं है, यहाँ किसी की मोहब्बत हमेशा नहीं है, यहाँ किसी का राब्ता हमेशा के लिए नहीं है। मौत पर हर ताल्लुक को खत्म होना है, मौत पर सारी मोहब्बतों को खत्म होना है। हमेशा रहने की जगह अल्लाह ने जन्नत बनाई है। बूढ़ी माँ का जज्बा ये है, मेरा जवान अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। मेरे दोस्तों, बूढ़े बाप का जज्बा ये है, हमारी औलादे अल्लाह के दीन की निस्बत पर काम आ जाए। मेरे अजीजों बुजुर्गों, मसला चिल्ले 4 महीने का नहीं था। अपनी हथेलियों पर अपनी जान को लेकर के मैदान में इस जज्बे के साथ उतरा करते थे। हजरत इकरमा से खालिद ने कहा, इकरमा थोड़ा अपने आप को बचा करके रखो, तेरे जैसा जवान शहीद हो जाए, मुसलमानों की हिम्मतें कहीं पस्त न हो जाए। पर मैं खालिद, तुमने बहुत लंबा जमाना इस्लाम की हालत में गुजारा है, हम तो बहुत बाद में आए हैं। ये मौका है कुछ कर दिखाने का, अल्लाह के सामने कुछ पेश करने का जो अल्लाह ने अता फरमाया है, और तुम बीच में हमारे लिए रोड़े रुकावटें बन गए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, सारी कुर्बानियां हमें सीरत में मिलेगी, सारी सहाबा की। मेरे दोस्तों, खुरूज हमको सीरत में मिलेगा। सबसे बड़ी कुर्बानी सहाबा के लिए इमामुल अंबिया की सोहबत का कुर्बान करना, इमामुल अंबिया की सोहबत का छोड़ना, मदीना जैसी सरजमीन से निकलना और हमेशा हमेश के लिए निकलना। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, वो सहाबा जिनके नजदीक अपने बाप के इस्लाम लाने से इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी नबी के चचा के इस्लाम लाने की। वो सहाबा जिनके नजदीक अपने बाप खत्ताब के इस्लाम लाने की खुशी नहीं है, बल्कि अब्बास से ये कह रहे हैं बदर के मौके पर, ऐ अब्बास तू इस्लाम कबूल कर ले, मैंने रात हुजूर को सुना है वो बेचैन है मेरे चचा इस्लाम ले आए, पर मैं अब्बास तू इस्लाम ले आ, मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी जितनी खुशी मुझे खत्ताब अपने बाप के इस्लाम लाने से होगी। कहाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों ऐसी मोहब्बतें, और कहाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों ऐसा ताल्लुक है। ऐसी मोहब्बतें अपने नबी के खून तक को पी जा रहे हैं, अपने नबी के खून तक को अपने जिस्म में उतार ले रहे हैं, आपके थूक को अपने चेहरे पर मल ले रहे हैं, आपके वुजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। सहाबी फरमाते हैं, तुम मुझसे हुजूर का हुलिया पूछो, मैं तुमको नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि आजमत की वजह से, अदब एहतराम की वजह से मैंने कभी जी भर
मोहब्बतें अपने हाथ को आपके आगे कर रहे, अल्लाह के नबी आप पीछे हो जाए, तलहा का हाथ आपकी हिफाजत के लिए काफी है। 70 से ज्यादा तीर से हाथ शल्ली हो गया। आपने फरमाया अरे ओहद का दिन तो तलहा का दिन है। फरमाया नहरी तू न नहरी क्या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पीछे रहे, मेरा सीना आगे रहे, ताकि मेरा सीना आपके लिए ढाल बन जाए। अल्लाह के नबी आप पीछे रहे, हम आपके आगे रहे, ताकि आपकी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत में हमारी जाने पहले चली जाए। ये मोहब्बत करने वाले, औरत अपना बच्चा ला करके पेश कर रही है, अल्लाह के नबी हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल कर ले। ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत रखने वाले, उनके लिए हुजूर की जुदाई का कुर्बान करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुजाहिदा, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन सीरत में ये बात मिलती है, रोते हुए रुखसत करने वाला भी रो रहा है, रुखसत होने वाला भी रो रहा है, और इस यकीन के साथ रुखसत किया जा रहा है कि ये आखिरी मुलाकात है जिंदगी की, इसके बाद हो सकता है कब्र की जियारत हो, मुलाकात ना हो। उसके बावजूद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये दरखास्त है, गुजारिश है, 2 दिन का मौका हमारे अपने पास है। किसी के उज्र से मुतासिर नहीं होंगे, किसी के हाल से मुतासिर नहीं होंगे। जो आजार से मुतासिर हो गया, ये दाई नहीं है, बदऊ है, ये दाई नहीं है। मेरी बीवी अकेली है, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं तो घर का अकेला हूँ। हजरत मूसा जंगल में है, बीवी साथ में है, उम्मीद से है, सर्दी का जमाना है, इंसान नाम की कोई चीज नहीं है। आग लेने के लिए गए, अल्लाह ने कहा अनख्तर तू का फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा हमने तुमको नबूवत के लिए मुंतखब कर लिया, अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे कांधों पर डाल रहे हैं, और तुमसे कह रहे हैं इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, यहीं से जाओ फिरऔन की तरफ, तुम्हें जाकर के उसको समझाना है। दिल में ख्याल आया, अल्लाह ये बीवी अकेली है और ये उम्मीद से है और ये सर्दी का जमाना है, मैं तो आग लेने के लिए आया हूँ, क्या होगा कैसे होगा। अल्लाह जो दिलों के भेद को जानने वाले हैं, मूसा मारो पत्थर पर, आसा मारा, उसमें से पत्थर, इस पर आसा मारो, उसमें से पत्थर, उस पर आसा मारो, उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज पत्ता है। मूसा जब इस पत्थर में हम इस कीड़े को नहीं भूले, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी घर वाली को कैसे भूल जाएंगे। अल्लाह की हिफाजत के वादे पर अल्लाह के सुपुर्द जो अपनी अमानत को दे करके जाते हैं, वो ऐसा हफीज है, वो ऐसी हिफाजत करने वाला है जिसके पास चीजें जाय नहीं होती। इमामुल अंबिया की हिफाजत मकली के जाले से करवाई, हजरत यूनुस की हिफाजत मछली के पेट में करवाई, हजरत इब्राहिम की हिफाजत आग के अंदर करवाई, हजरत मूसा को समंदर से पार करवाया। ऐसी हिफाजत करने वाले हैं मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह के नाम पर निकलने वाला। फरमाया जामिनुन अलल्लाह, ये अल्लाह की जमानत में आ चुका है, इसकी चीजें अल्लाह की जमानत में आ चुकी है, इसका घराना अल्लाह की जमानत में आ चुका है। वो अल्लाह अपने पास की चीजों की हिफाजत करने पर कुदरत रखते हैं, वो हरगिज़ जाहिर नहीं हो सकती। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, हर एक की तश्कील, अरे कैसे नकद जाएंगे और कैसे नकद निकलेंगे, नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्मत में इस्तेदाद है। आज भी अगर मुल्कों से इनको कमाई के लिए ऑफर आ जाए, ये रातों रात तैयारी करके साल 2-2 साल के लिए जाने को तैयार हो जाए। कैसे इस्तेदाद नहीं उम्मत में नकद 4 महीने निकलने की और नकद 4 महीने जाने की। अरे 2-2 साल मुल्क छोड़ने की तरतीबें एक दिन में 24-24 घंटे में सुबह से शाम तक में बन जाती है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर ये क्यों नहीं 4 महीने की कुर्बानी दे सकता है। हम पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पुख्तगी के साथ बात रखें। हमारे अपने दिलों में जितनी पुख्तगी होगी, अल्लाह सामने वाले के दिलों में उतनी ही हमारी बातों को उतारते चले जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, जितनी जमातें हैं उस पर इक्तफा ना करें और जितने आ चुके हैं उस पर इक्तफा ना करें। हमारी तश्कीलें मुस्तकिल जारी रहे, हमारी बातों का मौजू ही ये रहे, हमारी मुलाकातों का मौजू ही ये रहे। जिससे मिलेंगे, जहां बैठेंगे, जोन में रहेंगे, मजलिसों में रहेंगे, इनफरादी इज्तिमाई अमाल में रहेंगे, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक धुन सवार रहे, एक फिक्र सवार रहे। इतना बड़ा मजमा यहाँ पर आएगा, इतने सारे हालात को सुनने के बाद, हुजूर की कुर्बानियां, सहाबा की कुर्बानियां, इस दीन के लिए जानों का खपना, इस दीन के लिए चूल्हों का बुझना, ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर इस मजमे का दिल मुतासिर नहीं हो रहा है, अगर इसके अंदर ये बात पैदा नहीं हो रही है, मैं नमाज को छोड़ने से जैसे मुजरिम हूँ, दीन की मेहनत को छोड़ने पर भी मैं अल्लाह के यहाँ उतना ही बड़ा मुजरिम हूँ।
میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ آنے والے مجمع میں اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا ہو بلکہ یہ احساس پیدا ہو سارے گناہ اس گناہ کے نتیجے میں وجود میں آ رہے ہیں سارے جرائم اس جرم کے نتیجے میں وجود میں آ رہے ہیں سارے فواحش منکرات اس منکر کے نتیجے میں وجود میں آ رہے ہیں اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ہم اگر فعال ہو جائیں ہم اگر اس چیز کو دل پر لے لیں اور ہم اگر اس تقاضے کو اوڑھ لیں اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے جماعتوں میں کئی گنا اضافہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا